رات کا وقت تھا، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ایک انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ بار بار ایک ہی سورت پڑھ رہا تھا، سورت فاتحہ۔ وہ سورت جسے ہم روز پڑھتے ہیں لیکن شاید محسوس نہیں کرتے، وہ سورت جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے مگر دل اکثر کہیں اور ہوتا ہے۔ آج ہم صرف تفسیر نہیں سنیں گے، آج ہم اس صورت کو محسوس کریں گے جسے اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان ایک مکالمہ بنا دیا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، ذرا سوچیں۔ اگر آپ کو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے ملنے کا موقع مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کپڑے بدلیں گے، الفاظ سوچیں گے، گھبرا جائیں گے؟ لیکن دن میں 5 مرتبہ 7 آسمانوں کا بادشاہ آپ کو خود بلاتا ہے، اور ہم کبھی جلدی میں نماز، کبھی بغیر توجہ، کبھی صرف رسم، حالانکہ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور اس ملاقات کا آغاز ہوتا ہے سورت فاتحہ سے۔ ایک حیران کر دینے والی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ سورت سوچ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یعنی یہ صرف تلاوت نہیں، یہ رب اور بندے کے درمیان لائیو کنورشن ہے۔ اور افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوری نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں کرتے، جو پوری نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے کیوں؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ محبت کرتا ہے لیکن دل بدل جاتے ہیں۔ وہ کماتا ہے لیکن رزق رک جاتا ہے۔ وہ جیتنا چاہتا ہے لیکن گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے نام سے نہیں، میرے نام سے شروع کر۔ آج انسان اپنے نام پر جیتا ہے، میری کامیابی، میری محنت، میرا ٹیلنٹ، اور پھر ایک بیماری، ایک حادثہ، ایک مشکل انسان کو یاد دلا دیتی ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت کی انتہا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں اپنے غضب سے زیادہ اپنی رحمت کا ذکر کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں بندہ واپس آ جائے۔ ایک شخص تھا گناہوں میں ڈوبا ہوا، لوگ اسے برا کہتے تھے، وہ خود سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک رات وہ ٹوٹ گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اور یاد رکھیں، جو دل سچے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج پوری دنیا ڈپریشن میں کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ انسان نعمتوں کو نہیں، کمیوں کو گنتا ہے۔ اس کے پاس گھر ہے، وہ بڑی گاڑی چاہتا ہے، گاڑی آ جائے تو شہرت چاہیے، شہرت مل جائے تو سکون چاہیے، اور سکون وہ اللہ کے بغیر نہیں ملتا۔ قرآن انسان کو شکر کرنا سکھاتا ہے، شکر، اور جس دن انسان واقعہ شکر کرنا سیکھ جائے اس دن اس کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رب العالمین صرف خالق نہیں، رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں، رب وہ ہے جو آہستہ آہستہ سنوارتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو سنبھالتی ہے ویسے اللہ اپنے بندے کو سنبھالتے ہیں۔ آپ گرتے ہیں، اللہ اٹھاتے ہیں۔
آپ بھول جاتے ہیں، اللہ پھر بلاتے ہیں، آپ دور چلے جاتے ہیں، اللہ پھر بھی رزق دیتے ہیں۔ سوچیں ہم کتنی بار اللہ کو بھولتے ہیں، لیکن اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہیں بھولتے۔ مالک یوم الدین، ایک دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ ظالم بھی اور ہم بھی۔ وہاں کوئی فلٹر نہیں ہوگا، کوئی فیک امیج نہیں ہوگی، صرف حقیقت۔ آج اگر کسی نے آپ کا دل توڑا ہے، صبر کریں۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے، صبر کریں۔ اگر دنیا نے آپ کی قدر نہیں کی، صبر کریں، کیونکہ ایک دن اللہ خود انصاف کریں گے، اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت انسان کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ آج لوگ لوگوں کے لیے جیتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پسند کریں گے یا نہیں، لیکن مومن اللہ کے لیے جیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے، لیکن وہ بار بار کہتے رہے آہد آہد، اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دل میں اللہ آ جائے پھر دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پوری انسانیت کی سب سے بڑی دعا ہے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ انسان اکیلا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ آج سوشل میڈیا راستہ دکھا رہا ہے، فلمیں راستہ دکھا رہی ہیں، لوگ راستہ دکھا رہے ہیں، اور نتیجہ دل بے سکون، روح خالی، رشتے ٹوٹے ہوئے، کیونکہ اصل ہدایت صرف قرآن میں ہے۔ قرآن کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اس رب کریم کا کلام ہے جو انسان کے دل کو انسان سے زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے 1400 سال پہلے اترا ہوا قرآن آج بھی دلوں کو بدل رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو شراب پیتے تھے، ظلم کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، پھر قرآن آیا اور وہی لوگ دنیا کے بہترین انسان بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ دلوں کی زندگی ہے۔ آج کا سوال، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اگر اللہ نے انہیں ہدایت دی تو ہمیں کیوں نہیں؟ اگر قرآن نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا تو ہماری زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ میرے بھائی، اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہو تب بھی واپس آ جاؤ۔ میری بہن، اگر دنیا نے تمہیں توڑ دیا ہے تب بھی واپس آ جاؤ، کیونکہ اللہ آج بھی فرماتے ہیں میرے بندے مایوس مت ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ختم ہو جائے، یہ آواز خاموش ہو جائے، لیکن شاید آج پہلی بار تمہارا دل قرآن سے جڑ جائے، اور اگر دل واقعہ قرآن سے جڑ گیا تو زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی اگلی عظیم سورت کا سفر شروع کریں گے، سورت بقرہ۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اسلام کی دعوت کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔